اللہ نے ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا؟ اس بات کا تو آپ سب کو معلوم ہے۔ ابلیس کون تھا؟ یہ سب چیزیں تو آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن ایک بات کا آپ کو شاید نہیں پتہ کہ ابلیس نے اللہ سے ایک چیز مانگی اور اللہ نے اسے دے دی۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ قیامت تک کا وقت۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے اسے قیامت تک کا وقت کیوں دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، کیونکہ ہم میں سے اکثر سارے لوگوں نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ ابلیس ایک جن تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ابلیس صرف جن نہیں تھا، وہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ کی ہزاروں سال عبادت کی، اتنی عبادت کہ اسے فرشتوں کی صفت میں بھی جگہ مل گئی تھی۔ فرشتوں کی صفت، ابلیس کا مقام۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسا بندہ جس نے اللہ کی ساری زندگی عبادت کی، اسے جنت کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، وہ اللہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، اور وہی بندہ ایک لمحے میں سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اور جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ قرآن کے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حکم دیا سب فرشتوں کو کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے ساتھ اس نے کچھ الفاظ بھی بیان کیے، اور وہ الفاظ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں: میں اس سے بہتر ہوں۔ دوستو، یہ وہی جملہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں دفعہ سوچتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اسے اتنی صفائی سے بول نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے پر۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دی۔ ابلیس نے اللہ سے ایک درخواست کی، قرآن میں بھی یہ لمحہ محفوظ ہے: مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ نے کہا: انکا من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ دوستو، ذرا یہاں رک کے سوچیں، اللہ جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، اس نے ابلیس کو اس وقت تک مہلت کیوں دے دی گئی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کے 3 جواب ہیں، اور یہ تینوں جواب آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ پہلی حکمت ہے آزادی ارادہ۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی دونوں میں سے کچھ بھی چن سکتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے، اگر برائی کا کوئی آپشن ہی نہ ہو تو اچھائی چننے کی کیا قدر؟ تو اس کو ہم ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں پہ صرف ایک سیب ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ سیب اٹھائیں گے، کھا لیں گے۔ تو کیا آپ نے صحیح فیصلہ کیا؟ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔ لیکن اگر اسی کمرے میں زہر، مٹھائی اور سیب رکھ دیا جائے تو تب کیا آپ چنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اب آپ فیصلہ صحیح کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ان 3 کے علاوہ۔ تو ابلیس کا وجود بھی اس امتحان کو مکمل کرتا ہے۔ دوسری حکمت ہے اللہ کی صفت عدل، اور قرآن میں بھی اللہ کے ایک نام ہے العدل، انصاف کرنے والا۔ ابلیس سے اللہ نے مانگا اور اللہ نے اسے انکار نہیں کی، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، جب تک فیصلے کا وقت نہ آئے ہر مخلوق کو اس کا حق دیا جائے، اور یہ اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بائی دا وے، ایک ظالم انسان کو دنیا میں سزا اس لیے نہیں ملتی، اس کا ایک مقرر وقت طے کر دیا گیا ہے جب اس کو اس کی سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ تیسری حکمت ہے انسان کی تکمیل۔ اب یہ سب سے گہری بات، ہیرا کہاں بنتا ہے؟ دباؤ میں، مشکل میں۔ اگر ابلیس نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا امتحان کی داستان کیسے لکھی جاتی؟ ابلیس کا وجود در حقیقت وہ آگ ہے جس میں انسان کا کردار بنتا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو وقت دیا تاکہ انسان ثابت کر سکے کہ وہ اس وقت کے لائق ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے خطرناک حصے پر کہ میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور پھر آگے کہا ہے میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا۔ دوستو، آگے سے یعنی مستقبل کی فکر، پیچھے سے یعنی ماضی کی فکر، دائیں سے یعنی تمہاری نیکیوں میں غرر، اور بائیں سے یعنی تمہاری برائیوں میں صحبت۔ ابلیس نے اپنے یہ 4 راستے بتائے ہیں، تو آپ ذرا غور کریں کہ آج کے دور میں یہ چاروں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آگے سے ٹراما کلچر، پیچھے سے کیا گیا گناہ، دائیں سے دکھاوے کی عبادت، اور بائیں سے نارملائز سوشل میڈیا۔ ابلیس کا پلان آج سے لاکھوں سال پہلے تھا، لیکن آج 2026 میں یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ دوستو، آخری بات، قرآن میں ابلیس نے
خود اعتراف کیا ہے قیامت کے دن کا۔ میں نے صرف بلایا، تم نے مان لیا، تم نے میرا اعتبار کر لیا، میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تمہیں بلایا اور تم نے مان لیا۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ پڑھیں، آپ سمجھیں، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ لگ گئی تو اس کا سارا کھیل ختم، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ابلیس کی طاقت صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کو روز یاد دلاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، وہ آپ کو آپ کے گناہ یاد کرواتا ہے، وہ آپ کو آپ کی ناکامیاں یاد کرواتا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے وقت تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی زہر نہیں چلے گا۔ اللہ نے ابلیس کو وقت تو دیا انسان کی تکمیل کے لیے، انسان کے صبر کے لیے، انسان کی فتح کے لیے۔ اور جب بھی زندگی میں اگلی بار کوئی مشکل آئے، کوئی وسوسہ آئے، کوئی غلطی ہو جائے، تو یاد رکھیے گا ابلیس نے صرف بلایا تھا، آپ نے خود جانا تھا۔ میرا کام ہے آپ سب کے سامنے یہ باتیں رکھنا، فیصلہ آگے آپ کا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے یا آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ لے کر آ سکے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔